مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ تبارک و تعالی آج ایک مرتبہ پھر مرحبا اسلام کی جانب سے لائیو ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہے اور خصوصاً سحری کے نشریات الحمدللہ روزانہ ہی آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جس کے اندر الحمدللہ نئے موضوعات ہوتے ہیں، نئے علماء کرام، نئے ثنا خواں، نئے قراء حضرات الحمدللہ روزانہ ہی ہمارے منچ پر تشریف لے کر آتے ہیں۔ آج بھی بڑا ہی انتہائی دلچسپ پروگرام ہم نے یہاں پر رکھا ہے اور ہمارے پاس آنے والے مہمان بڑے پیارے مہمان ہیں، بہت دور سے سفر کر کر الحمدللہ یہاں پر آئے ہیں اور ہماری خوش قسمتی کہ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں حضرت نے اپنا بڑا ہی قیمتی وقت میں سے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں دیا ہے۔ وہ حضرت کون ہے وہ بھی انشاءاللہ ان کا تعارف کروایا جائے گا اور اس کے ساتھ ثنا خواں بھی ماشاءاللہ بڑے پیارے ثنا خواں آئے ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ تعارف پیش کرایا جائے گا، کیونکہ آج الحمدللہ ہمارا جو موضوع ہے یہ انتہائی دلچسپ اور بڑا ہی بہترین موضوع ہے۔ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو یقین مانیں، میرا خود بھی اس پر تجربہ ہے کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو شاید ہمارا وقت کم پڑ سکتا ہے لیکن گفتگو ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اس موضوع کی ہر گھر میں ہر اولاد کو، ہر والدین کو، ہر ماں کو، ہر باپ کو ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے، آپ سن رہے ہیں کہ کون سا موضوع ہے، کیسا موضوع ہے۔ یاد رکھنا ہمارا موضوع ہے والدین کی اہمیت، والدین کی قدر کیجئے، والدین کیا ہیں، والدین کی نافرمانی، والدین کی فرما برداری، والدین کی اطاعت اور والدین کی نافرمانی، یہ انتہائی ایسا موضوع ہے میرے ناظرین، سننے والے دیکھنے والے ناظرین۔ سب سے پہلے تو آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے جو پیج کو لائک کرتے ہیں، جو شیئر کرتے ہیں، یہ بھی کریں، ضرور کریں۔ کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے گا، کیونکہ الحمدللہ ہمارے اس پیج پر اور ہمارے منچ پر آج بہت بڑی شخصیت تشریف لے کر آئی ہیں، بہت انتہائی اور مصروفیت والی شخصیت الحمدللہ ہمارے منچ پر آئی ہیں، کیونکہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے والدین کی اہمیت۔ والدین کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے۔ اگر سوال بناتے جاؤں تو یاد رکھنا ہر سوال کا جواب نہیں ہوگا، لیکن میرے سننے والے ناظرین جو خصوصاً اپنے والدین کیا نام ہے اپنے بچوں سے پریشان ہیں، جو والدین اولاد سے پریشان ہیں، تو ان کے لیے انشاءاللہ آج ہم نے یہ ٹاپک رکھا ہے۔ اللہ کرے کہ جن کی اولاد نافرمان ہے، جن کی اولاد فرما بردار ہے، دونوں میں فرق ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو بھی کی جائے گی۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کوئی والدین کے حوالے سے یا بچوں کے حوالے سے کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیے گا، انشاءاللہ آپ کا سوال اپنے پروگرام میں پیش بھی کیا جائے گا اور علماء کرام کی بارگاہ میں انشاءاللہ پیش بھی کیا جائے گا اور اس کو انشاءاللہ آگے تک پہنچانے کی ہم ضرور کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ میرے پیارے بھائی جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمارے پیج کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دین کی دعوت ہماری آگے تک پہنچ جائے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں یہ خصوصاً مانسہرہ آزاد کشمیر سے الحمدللہ سفر کر کر حیدرآباد میں تشریف لائے اور حیدرآباد میں آ کر ہم چھوٹے سے برے لوگوں کو الحمدللہ حضرت نے ٹائم دیا۔ میری مراد کیونکہ بہت بڑی شخصیت ہے، یقین مانیں اللہ نے کرم فرمایا ہم پر کہ حضرت نے ہمیں ٹائم دیا۔ میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا پیر مفتی عتیق الرحمن نقشبندی صاحب الحمدللہ حضرت ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید ہے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور برکت عطا فرمائے، کیونکہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حضرت پیر صاحب بھی ہیں اور مفتی صاحب بھی ہیں، علامہ صاحب بھی ہیں۔ یہ تو ہماری یقین مانیں ہمارے تو وارے نیارے ہو چکے ہیں، ہماری تو قسمت جاگ گئی الحمدللہ کہ ہمارے پروگرام میں الحمدللہ ایسے لوگ بھی الحمدللہ تشریف لاتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی لاتے رہیں گے۔ دیکھنے والے ناظرین ضرور سنیے گا، کیونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے والدین کی اہمیت، تو انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو بھی کی جائے گی۔ اور ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ثنا خواں حافظ یاسر قادری صاحب ماشاءاللہ آئے ہیں اور انہی کے ساتھ محمد اعظم رضا قادری صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے سینئر اور اچھے
بچے ہمارے شاگرد بھی ہیں ماشاءاللہ، محمد وقار اجمیری صاحب انشاءاللہ یہ بھی کیا نام ہے تلاوت کلام پاک سے ہماری اس محفل کا آغاز کریں گے، اور انہی کے ساتھ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے اور بہت ہی سریلے اور بہت ہی بہترین ثناخواں میری مراد سید حسان علی قادری چشتی اجمیری جو بھی ہیں ماشاءاللہ ساری نسبتوں والے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی ہمیں وقت دیا ہے تو انشاءاللہ ان سے بھی نعتیں بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ دیگر ثناخواں سے بھی انشاءاللہ نعتیں بھی سنیں گے۔ لیکن میں آپ سے پھر عرض کروں میرے دیکھنے والے ناظرین، ہمارے پیج کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا، والدین کے حوالے سے، والدین کی اہمیت کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پروگرام کے اندر وقت ہوا ہے تلاوت کلام پاک کا۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے محمد وقار اجمیری صاحب سے کہوں گا کہ تلاوت کلام پاک سے ہماری محفل کا آغاز شروع فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العلي العظيم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ جناب محمد وقار اجمیری صاحب جو کہ خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے، اللہ کریم ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے، اور آگے جا کے ان کو حافظ قرآن، عالم بعمل، اور اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی اچھی طرح ان بچوں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کے بچوں کو اللہ کریم قرآن کریم اچھا پڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پروگرام کے اندر وقت ہوا حمد باری تعالیٰ کا، تو میں عرض کروں گا جناب سید حسان علی صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بے نوا تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں جن سے میں گزر جاؤں مجھے پر مولا جن سے میں گزر جاؤں
اپنے راستے کی میں دیوار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندۂ عاصی ماشاءاللہ 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 سید حسان علی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ کے نذرانے پیش فرما رہے تھے. اللہ کریم ان کو اور برکت عطا فرمائیے. الحمدللہ آج کا بڑا پیارا اہم پروگرام چل رہا ہے اور ہمارا جو ٹاپک ہے والدین کی اہمیت انشاءاللہ علامہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. اس سے پہلے ایک نعت پیش کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ ایک علامہ صاحب کی بارگاہ میں انشاءاللہ کڑی سے کڑی جوڑنے کی کوشش کریں گے تاکہ سننے والے ناظرین اور دیکھنے والے ناظرین آج کی اس موضوع کو ضرور بے ضرور سنیے گا, کیونکہ یاد رکھنا اس موضوع کی ہر کسی کو ضرورت ہے. والدین کو بھی ضرورت ہے اور اولاد کو بھی ضرورت ہے, سب کو ضرورت ہے, ظاہر سی بات ہے, کیونکہ یہ ایک موضوع ایسا ہے والدین کی اہمیت. جن کو نہیں ہے اللہ کرے کہ وہ بھی سن لیں, جن کو ہے اللہ کرے کہ وہ بھی سن لیں کہ والدین کا مقام, والدین کی عزت کرنا, ان کی اہمیت کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پروگرام کے اندر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول کا. میں جناب اعظم قادری صاحب سے کہوں گا کہ نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, ہم کو اپنی طلب سے سوا جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے, آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, ہم کو دامان خیر الورا چاہیے. جھولی میری میرے سرکار نے بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے مسکرا کر کہا اور
ملے نعت خالد لکھوں اور انداز احمد رضا چاہیے ہم کو اپنی طلب سے چاہیے آپ جیسے ہیں بے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں محمد اعظم قادری صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. ہم کو اپنی طرف سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. اللہ کرے کہ حضور کا صدقہ مل جائے، اور اللہ کرے کہ بس حضور اپنے عطا سے، ویسے تو سب کچھ عطا یہ ہے ہی میرے مصطفیٰ کا، جو کچھ بھی مل رہا ہے انہی کے در سے مل رہا ہے. ہم گناہ گار، ہم غلامان مصطفیٰ، چل ہی مصطفیٰ کے در سے رہیں. اللہ کریم ہم سب کو ایسے کلام سن کر اللہ تعالیٰ اس پر اپنائیت بھی اپنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور علامہ صاحب کی بارگاہ میں ہم حاضری دیتے ہیں، کیونکہ آج کا موضوع بڑا پیارا موضوع ہے، انتہائی دلچسپ موضوع ہے اور بڑا ہی اہمیت والا موضوع ہے. کیونکہ والدین کی اہمیت یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، یقین مانیں کہ اگر اس پر گفتگو کی جائے، اس پر اگر بات کی جائے تو میں نے آپ کو بار بار یہی عرض کیا ہے کہ وقت ختم ہو سکتا ہے، بات ختم ہو سکتی ہے، لیکن ذکر ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ والدین کے اتنے حقوق ہیں، اتنے معاملات ہیں. قرآن پاک میں کئی جگہ ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ. اگر قرآن کریم کی آیت کو اٹھا کر دیکھا جائے تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں. حضرت ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ حضرت علامہ مولانا پیر مفتی عتیق الرحمان نقشبندی صاحب الحمدللہ جلوہ گر ہیں. تو آئیے حضرت کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور میرے دیکھنے والے سننے والے ناظرین اب ذرا موضوع پر اہمیت کیجیے گا، موضوع پر توجہ دیجیے گا تاکہ انشاءاللہ آپ کی بھی بات سمجھ میں آئے. اور میرے جو یہاں پر سامعین ہیں ماشاءاللہ کافی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں کہ سننے کی نیت سے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ پیر صاحب کی برکتیں بھی ملتی رہیں گی اور علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا. حضرت سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا. حضرت آج ہمارا موضوع ہے والدین کی اہمیت، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر اس پر اپن گفتگو ہم کریں تو شاید وقت گزرتا چلا جائے گا لیکن والدین کی بات ختم نہیں ہوگی. تو پہلے تو میں آپ سے عرض یہ کروں گا والدین کے حوالے سے، ان کی اطاعت و فرما برداری سے حوالے سے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العظیم. جیسا کہ آپ نے اس آیہ کریمہ کی طرف ناظرین اور سامعین کو متوجہ کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے متعدد مرتبہ قرآن مجید کے ذریعے انسانوں کو بالعموم اور بالخصوص مسلمانوں کو اس طرف متوجہ کیا اور حکم دیا کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے. ٹھیک ہے. اور والدین کی اہمیت یہ ہے، اس حدیث پاک سے لگائی جا سکتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے والدین کے چہرے کی مسکراتے ہوئے زیارت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اب ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے والدین کی چہرے کی دن میں 2 مرتبہ زیارت کی تو آپ نے فرمایا اسے 2 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. کیا بات. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی نے 3 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کی تو فرمایا اسے 3 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. پھر آپ نے خود فرمایا اگرچہ کوئی بندہ اپنے والدین کے چہرے کی دن رات میں 100 مرتبہ زیارت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 100 مقبول حجوں کا ثواب عطا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے والدین کی اہمیت اور والدین کی مجلس اختیار کرنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. صحیح بات کہ ہمیں اپنے والدین کی مجلس اختیار کرنی چاہیے اور جب تک ان کی مجلس میں ہم رہیں تو ہمارے چہرے پر مسکراہٹ رہنی چاہیے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صحیح فرما رہے ہیں. اچھا حضرت ایک اور سوال، والدین کی فرما برداری یہ فرض ہے واجب ہے کیا ہے؟ والدین کی فرما برداری کرنا جو ہے یہ فرض ہے. اچھا. اور والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اور حقیقت میں حضرت یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جتنی اس پر بات کی جائے والدین کی اہمیت کے حوالے سے، تو کیا صرف مسلمان والدین کی ہی ضروری چیزیں ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی معاملات ہیں؟ نہیں، اطاعت جو ہے اگر والدین مسلمان نہ بھی ہوں، مشرک یا کافر ہوں، تو ان کی اطاعت کرنا بھی اولاد پر جو ہے وہ فرض ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ہاں، ان کا حکم ان باتوں میں تسلیم نہیں کرے گا جن باتوں کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ ہو۔ صحیح۔ اس کے علاوہ ہر بات میں والدین کی اطاعت کی جائے گی۔ ماشاء اللہ حضرت، کیونکہ ایک فتنے کا دور ہے اور ہمارے یہاں اسلام کے اندر تو، ہمارے خصوصاً پاکستان کے اندر تو پھر بھی والدین کی بہت اہمیت کو سمجھا جاتا ہے، پھر بھی کچھ کر لیتے ہیں، لیکن باہر کے ممالک میں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں معاملات ہی کچھ ہو رہے ہیں، وہاں بچے اپنے والدین کو نہ مار سکتے ہیں، نہ والدین بچوں کو مار سکتے ہیں۔ تو اسلام کے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر والدین بوڑھے ہوں تو ان کی کیا کرنی چاہیے حضرت؟ اگر والدین جو ہے بوڑھے ہوں یا انہیں اولاد کی خدمت کی ضرورت ہو، صحیح، تو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے اکثر طور پر کہ والدین گورنمنٹ جاب کرتے ہیں یا کوئی نوکری کرتے ہیں، ایک ٹائم آتا ہے وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں وہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کا سورس آف انکم کوئی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ تو اب اس حالت میں والدین کو اولاد کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو شرعی حکم یہ ہے کہ والدین کو جب کسی چیز کی ضرورت ہو تو انہیں اپنی اولاد کو بتانے کی نوبت نہیں آنی چاہیے۔ صحیح۔ ہاں، اسی طرح شرعی مسئلہ ہے کہ اگر والدین کے پاس جو ہے اپنی کمائی یا کوئی بھی چیز اولاد نے رکھی ہوئی ہے تو اس میں سے خرچ کرنے کے لیے والدین کو اولاد سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ وہ اسی طرح ہے جیسا کہ ان کا اپنا مال ہے، جبکہ اولاد اگر اپنے والدین کے مال سے کوئی ضرورت کی چیز لینا چاہتی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ پہلے والدین سے اجازت لے۔ صحیح بات۔ تو آج کے دور میں بالخصوص جو ہے عام روٹین میں ہر گھر کی یہ کہانی ہے صحیح بات کہ والدین جو ہے وہ اولاد سے جو ہے بالکل جو ہے بہت زیادہ نالاں ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بالکل تنگ آ گئے، بالکل صحیح فرما وہ رہے ہیں یہ آپ۔ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ کاش کہ اس سے ہماری اولاد نہ ہوتی تو اچھا ہوتا۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ جیسے آپ نے بتایا کہ ہمارے جو یورپ کا معاشرہ ہے یا دیگر جو معاشرے ہیں اسلامی معاشرے کے علاوہ، ان کے اندر جو ہے والدین کے کوئی حقوق نہیں ہے اور سارے حقوق اولاد کو دے دیے گئے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ معاشرہ پریشان حال ہے۔ صحیح۔ تو اس کی بنیادی وجہ مذہب سے دوری ہے، مذہب سے دوری، اسلام۔ کیونکہ انسان کے اندر اخلاقیات جو ہے وہ مذہب کی تعلیم سے آتے ہیں، صحیح۔ اور باقی جتنی بھی ہمارے عصری علوم ہیں ان میں کوئی ایسا باب، چیپٹر یا کوئی ایسا عنوان نہیں ہے جس میں والدین کی قدر کرنا یا اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں۔ صحیح، صحیح فرما رہے ہیں۔ تو اب پاکستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر یا اسلامی معاشروں کے اندر یہ جو شکایات آ رہی ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی دین سے دوری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو باقی تمام علوم، سائنس کے علوم پڑھا دیتے ہیں، سوشل سائنسز پڑھا دیتے ہیں، دیگر تعلیم ہم دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ رکھتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دیتے، کیونکہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کے حوالے سے سکھانا تو اسلام نے تھا، تو ہم نے اپنی اولاد کو اسلام نہیں سکھایا، اسی وجہ سے وہ ان کی تعلیم جو ہے، ان کی اکڑ، ان کا تکبر جو ہے وہ ہمارے گلے میں آپ کر پڑ گیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو سکھایا وہی جو ہے لوٹ کے آیا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ تو اس لیے والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مذہبی تعلیم دیں اور انہیں جو ہے علماء کی خدمت میں بھیجیں، مساجد میں بھیجیں، تاکہ انہیں جو ہے اخلاقیات سیکھنے کا موقع ملے۔ صحیح فرمائے۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو چل رہی ہے۔ علامہ صاحب نے حقیقت کہا، اس کی ساری مین وجہ جو دیکھی جائے نا وہ یہ کہ دین سے دوری۔ آج ہمارے بچے ڈاکٹر بننے، انجینئر بننے، پروفیسر بننے، سب چیزیں بننے، نہیں بننے تو عالم نہیں بن رہے۔ آج اس جو منچ پر دیکھ رہے ہیں نا، مجھ سمیت، حضرت کے سمیت، یا ثنا خواہ جتنے بھی ہیں، اگر اس کی بیک پر دیکھا جائے نا تو یقین مانے والدین کی اہمیت، والدین کا مقام۔ والدین نے چاہا کہ میرا بچہ، دیکھیں جس کا بچہ یہاں بیٹھ کر نعت پڑھ رہا ہے اس کا باپ خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ جس کے بچے یہاں پر تلاوت کر رہے ہیں اس کا باپ خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ الحمدللہ اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ایک نیک ماحول سے وابستہ رہے۔ ماشاءاللہ پیر صاحب ہیں، پیر مفتی عبدالرحمن صاحب، عتیق الرحمن صاحب، ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرما رہے تھے کہ ساری چیزیں سکھاتے ہیں،
لیکن دین نہیں سکھاتے. اللہ کرے کہ دین سکھائیں. انشاءاللہ اور بھی سوالات حضرت کی بارگاہ میں پیش کریں گے، لیکن الحمدللہ ہمیں ایک اور ثنا خان نے جوائن کیا ہے، حماد اشرفی صاحب نے، ماشاءاللہ حضرت بھی آئے ہیں. آئیے ایک اور نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حافظ یاسر قادری صاحب سے عرض کروں گا کہ نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان دے تو جہان ہے. صلی علی کریمنا صلی علی محمد. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ. جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا آیا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگے دے تمہارا آیا رسول اللہ. جبھی میری کو سنگے دے تمہارا آیا رسول اللہ. جبھی میری سنگے دے تمہارا آیا رسول اللہ. یا رسول اللہ جبھی میری سنگے دے تمہارا آیا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا لایا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا لایا رسول اللہ. اور زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ. زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا آیا رسول اللہ. نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا آیا رسول اللہ. اور
ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں یاسر کا صاحب ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. اللہ کریم ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائیے. آئیے علامہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سارے میسیجز بھی آ رہے ہیں اور فرمائشیں بھی آ رہی ہیں. ایک محمد عاطف صاحب ہیں، وہ کہہ رہے کہ میرے پیر پر نور کی برسات ہو. ماشاءاللہ، تو یہ بھی مرید کی محبت ہوتی ہے، میرے پیر پر نور کی برسات ہو. اللہ تعالیٰ سارے پیروں پر نور کی برسات ہو. ابھی تو خصوصاً حضرت آئے ہیں، اللہ کریم ان کے مریدوں کو بھی شاد و آباد رکھے، حضرت کو بھی اللہ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک عالم دین بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں اور پھر پیر صاحب بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ کرے کہ باقی پیر ہو تو پھر ایسا ہو نا، عالم دین بھی ہوں، مفتی بھی ہوں، اللہ کریم ان کے درجات میں اور بلندی عطا فرمائے. اور ہمارے ایک دوست ہیں محمد عمران راجپوت پروڈکشن والے، انہوں نے ایک سوال بھی کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ علامہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اور ایک ہمارے سلیم قادری صاحب ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ ثنا خواں ہیں، تو انہوں نے ایک فرمائش بھی کی ہے، اب جس کو آتی ہو تو وہ ضرور پیش کرے کہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. تو یہ کہ ایک فرمائش بھی آئی ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی پورا کرنے کی ہم کوشش کریں گے، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے سلیم بھائی یہ خود بھی نعت خواں ہیں اور یہ شوق سے خود یہ پڑھتے ہیں. اور ماشاءاللہ انہوں نے آج ہمارے فیس بک پر آج دیکھا ہے اور پہلی دفعہ انہوں نے کمنٹس بھی کیا ہے. تو انشاءاللہ سلیم بھائی ثنا خواں موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کی فرمائش ہم پوری کرنے کی پوری کوشش نہیں، انشاءاللہ فرض سمجھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری ہوگی. آئیے علامہ صاحب کی بارگاہ میں دوبارہ ہم حاضری دیتے ہیں، اور علامہ صاحب کی بارگاہ میں کیونکہ والدین کی اہمیت، والدین کی فرما برداری، والدین کا یہ ہونا، یقین مانیں چاہے والدین بوڑھے کیوں نہ ہوں، جیسے بھی ہونا، ماں باپ ہیں. ماں باپ جیسا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اب پیسے سے دنیا تو خرید سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ماں باپ نہیں خرید سکتے. ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، یہ وہی جانتا ہے جس کے پاس نہیں ہے، اور جس کے پاس ہیں وہ قدر نہیں کرتے. اس پر میرے پاس بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن پہلے علامہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. حضرت ایک سوال یہ ہے کہ کافر و مشرکین والدین کی اطاعت کریں، لیکن اس کی حدود کیا ہے، کہاں تک کر سکتے ہیں؟ والدین اور کافر والدین کی اطاعت اس حد تک کی جائے گی کہ وہ شرک کا حکم نہ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دیں. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول یا دین اسلام کے خلاف کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کی بات تسلیم نہیں کی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر کسی کے والدین جو ہے نا، ویسے آج کل معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ ناجائز کرتے ہیں، صحیح. تو ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ اگر والدین ظالم ہوں، وہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیں تو پھر بھی ان کی نافرمانی جائز نہیں ہے. کیا بات ہے، کیا کہ اور یہ بھی ذہنشین رکھیں کہ اگر والد جو ہے والدین جو ہے اولاد کو کوئی سزا دیتے ہیں تو بھی اولاد کے لیے جو ہے والدین کی نافرمانی جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ ناجائز ہو. لیکن حضرت یہاں تو ابا نے اگر مارا، ابا تو باہر جا، جی اماں باہر نکل، تو یہ آج کل تو یہ چل رہا ہے. جی تو یہ ان لوگوں کے لیے میرا پیغام ہے صحیح کہ بھائی والدین کی نافرمانی جو ہے نا وہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے. صحیح بات. ہمیں ہر حال میں جو ہے والدین کی، اور والدین جو ہے دنیا میں جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ دو چیزیں جو ہے میں تھوڑا اضافہ کروں گا کہ اگر انسان کی زندگی سے چلی جائیں تو وہ واپس نہیں آ سکتی، باقی ہر چیز آ سکتی ہے. ایک وقت گزر جائے اور ایک والدین گزر جائے، بالکل یہ کسی صورت بھی واپس نہیں آ سکتے. نہیں آ سکتے. تو اس لیے ہمیں ان دونوں کی قدر کرنی چاہیے. اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والدین کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب لوگ جو ہے ہم نے ایک ذہن بنایا ہوا ہے، ہم فلاں کے پاس جائیں گے، دعا کروائیں گے تو ہماری مراد پوری ہو جائے گی. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے زیادہ ہمارے لیے جو مستجاب الدعوات ہیں وہ ہمارے والدین. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہم والدین جو ہے نا والدین سے دعا لے لیں تو کہیں بھی جائیں گے ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے لیے دعا کے ہاتھ پہلے ہی اٹھ جائیں گے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اس لیے ہمیں والدین سے دعا لینی چاہیے. ہماری کامیابی کا راز جو ہے وہ ہمارے والدین کی دعاؤں میں، ان کی خوشی میں، ان کی رضا میں. اس لیے ہمیں والدین کو راضی رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، مسلمان والدین کی اطاعت کس درجے تک کی جائے؟ میں نے ابھی آپ کے سوال کا جواب جو ہے نا عرض کر دیا کہ اگر والدین کی طرف سے انسان کو یہ شکایت ہو کہ میرے والدین جو ہے میرے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ناجائز کر رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں، تو پھر بھی والدین کی نافرمانی جائز نہیں ہے. جو وہ کریں گے اس کا حساب وہ خود دیں گے.
اس کا حساب لینے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. حضرت ایک ہمارے دوست ہیں محمد عمران بھائی، اب انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی سائل آتا ہے مسجد میں مانگنے کے لیے، اب وہ اگر اپنی ذات کے لیے مانگتا ہے تو کیسا، اگر وہ کسی مدرسے کے لیے مانگتا ہے تو اس کو دینا کیسا، تھوڑا اس پہ وضاحت کیجیے گا. دیکھیں اگر وہ اپنی ذات کے لیے مانگتا ہے تو یہ تو منع ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ مانگنے والا عادی ہے، یعنی اس کی عادت ہے مانگنا، صحیح. اس کو تو بالکل بھی مسجد میں مانگنے کی اجازت نہیں ہے. ہے. تو ویسے بھی دنیاوی معاملات کے لیے، ضروریات کے لیے مسجد میں سوال نہیں کرنا چاہیے. البتہ دینی معاملات کے لیے لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھنا کہ میں یہ دینی کام کر رہا ہوں، اس کے لیے اگر کوئی بندہ اپنی بات رکھتا ہے تو اس کے لیے جو ہے یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جتنے بھی امور تھے، دینی امور تھے، ان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد ہی میں ترغیب دیا کرتے تھے. صحیح. یہ بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں اور ہمارے علم میں کہ جہاد کے لیے، مسجد نبی شریف کی تعمیر کے لیے یا دیگر جو بھی دینی امور تھے ان کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں ترغیب دیا کرتے تھے. ہاں بندہ خود جو ہے وہ صف کے درمیان سے کھڑے ہو کر سوال نہ کرے، بہتر میں یہی سمجھتا ہوں، بلکہ جو بھی وہاں امام صاحب ہیں یا خطیب صاحب ہیں ان کے گوش گزار کر دیں کہ بھئی اس چیز پر آپ تھوڑی لوگوں کو ترغیب دیں، تو وہ جو کچھ کرنا چاہیں بھئی مسجد سے باہر نکل کر وہ ان کے ساتھ تعاون کریں. آپ یہ صحیح تو کہہ رہے ہیں، لیکن میں بھی ایک امام ہوں. بعض اوقات وہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھو وہ سارے امام کے پاس آ رہے ہیں. جی بھائی میری ذات کے لیے، میرے گھر کا مسئلہ ہے، میری امی کا مسئلہ ہے، میرے ابو کا مسئلہ. تو آج کل تو کیونکہ یہاں شہروں میں جو نا بہت زیادہ رواج ہو گیا، وہ دیگر شہروں سے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا. اب وہ بعض اوقات کیا کر رہے ہیں، بعض اوقات دیکھا ہے جس مدرسے کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ مدرسے بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ جامعات بھی نہیں ہوتے. تو پھر ایسوں کے لیے حضرت کیا آیت ان کو مسجد میں منع کر دیا جائے؟ آج کے دور میں منع ہی کر دے تو زیادہ بہتر ہے. صحیح. ٹھیک ہے. آج کے دور میں منع کر دیا جائے تو سب سے بہتر جو ہے نا وہ یہی ہے، کیونکہ اب لوگوں نے اس کو پروفیشن بنا لیا. صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے مدارس کے ساتھ جو ہے تعاون کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں. صحیح. ان کو کہنے کی ضرورت ابھی میرے خیال میں نہیں پڑتی. صحیح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمران بھائی آپ کا سوال بھی ہو چکا ہے، اور آئیے فرمائش کی طرف بڑھتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے ثناخواہ ایوارڈ یافتہ کل پاکستان محمد حافظ قاری سید حسان علی شاہ، جو کہ کیو ٹی وی اور اے آر وائی پہ الحمدللہ پہلی پوزیشن حاصل کر چکے ہیں. اور ہماری خوش قسمتی کہ حضرت نے بھی آج ہمیں جوائن کیا ہے، آپ نے اپنا وقت دیا ہے. تو حسان بھائی فرمائش پوری کرنی ہے آپ نے. مجھ پہ بھی چشم کرم. مجھ پہ بھی چشم کرم، واہ 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 واہ. اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، میں میرے آقا کرنا، تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. کیا بات ہے ماشاءاللہ حسن بھائی. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تیری
کی شاید نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کی شاید نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو دل میں ہو یاد تیری آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں میری حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑے گئی مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑے گئی مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ حسان بھائی اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے نظر بس سے محفوظ فرمائیے آئیے علامہ صاحب کی بارگاہ میں پھر چلتے ہیں والدین کی اہمیت اور یہ موضوع چل رہا ہے بہت سارے سوال جواب بھی ہو چکے ہیں علامہ صاحب کچھ اگر آپ اپنے حوالے سے والدین کو بھی پیغام دے دیں اور اولاد کو بھی کوئی پیغام دے دیں تاکہ ہماری ذات سے کیونکہ ہمارا مقصد یہی ہے اس وقت لوگ کیا سے کیا کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں پر سارے نوجوانوں مل کر ہم نے یہ پروگرام اس وجہ سے سجایا ہے تاکہ اللہ کرے کہ ہمارے اس پیج سے اس من سے کوئی ایسا پیغام چلے جائے کیونکہ ماشاءاللہ آپ اتنی دور سے بھی تشریف لے کر آئے ہیں اور آپ نے اپنا وقت دیا ہے کچھ آپ اپنے تجربات اور کچھ خصوصاً والدین کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا حضرت. میں جیسا کہ پہلے میں نے دوران گفتگو یہ عرض کیا جی کہ والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ والدین اپنی اولاد کو اسلامی اخلاق اور شعار سیکھنے کے لیے علماء کی خدمت میں پیش کریں. صحیح. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان
مرد اور عورت پر فرض ہے ٹھیک ہے کہ جب بچہ قرآن پڑھے گا، احادیث پڑھے گا، تو پھر اس کے دل میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف آئے گا، صحیح اور وہ دینی تعلیمات سے آشنا ہوگا۔ جب وہ دینی تعلیم سے آشنا ہوگا تو ہی وہ والدین کی قدر اور منزلت جان سکے گا۔ صحیح اور دوسری چیز یہ ہے کہ والدین کے جو حقوق اولاد پر ہیں ٹھیک ہے۔ وہ کبھی بھی ساکت نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ کسی حال میں ساکت نہیں ہوتے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ والدین اگر مشرک ہوں، کافر ہوں، وہ کفر اور شرک کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ وہ اسلام کے احکامات سے روکیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، باقی ان کی ہر بات کو مانا جائے مانا گا۔ جائے گا۔ پھر والدین کی اطاعت کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ہر حال میں اولاد پر فرض ہے۔ ٹھیک ہے جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے یہ ان لوگوں کے لیے درس ہے کہ جو لوگ والدین کو ناراض چھوڑ کے حج پہ چلے جاتے ہیں، آئے آئے ٹھیک ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کیونکہ آپ تو حکیم ہیں، آپ دل کے رازوں سے واقف بے ہیں، شک بے آپ شک جانتے تھے، تو اس وجہ سے آپ نے ان سے ابھی سے پوچھا کہ ابھی کیا تیرے والدین موجود ہیں؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین موجود ہیں۔ پوچھا کیا ان کی کوئی خدمت کرنے والا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے والدین کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ٹھیک بات ہے۔ تو یہ جو ہے جہاد ہے۔ دیکھیے اس وقت افراد کی کس قدر ضرورت تھی، ضرورت تھی، افراد کی کتنی قلت تھی، لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابی کو جہاد میں جانے سے منع فرما دیا اور والدین کی خدمت کا حکم دیا۔ ماشاءاللہ، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی خدمت کریں، خدمت کریں۔ اور والدین جو بھی کہیں ہم خاموشی اختیار کریں۔ قرآن مجید نے کہا فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، کہ ان کے سامنے جو ہے نا اف تک بھی نہیں کرنی۔ بے شک، تو ماشاءاللہ۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے بہت مختلف باتیں لکھی ہیں، تو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ انسان یعنی اپنی سخت سے سخت تکلیف میں بھی ہو نا، والدین آ جائیں تو اس تکلیف میں آئے اور وہ منہ پر نہ آئے آئے، ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماشاءاللہ۔ اس لیے والدین کی اطاعت کرنا ہم پر جو ہے ہر حال میں فرض ہے، لیکن والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں اولاد مجرم ہے وہاں والدین بھی مجرم ہے، صحیح، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں جو ہے دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک حکمران ہے اس کی اپنا رعیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک سے اس کی قوم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحیح بات ہے، تو بالکل۔ اب والد اولاد کی نافرمانی جو بڑی ہے یا اولاد میں جو نافرمانی آئی ہے وہ والدین نے ان کو دین کی تعلیم سے دور رکھا ہے، اس کی وجہ سے آئی ہے۔ صحیح بات، بالکل تو اس بالکل لیے صحیح۔ والدین کو چاہیے کہ والدین اپنی اولاد کو دین سیکھنے کے لیے جو ہے وہ علماء کی مجلس میں علماء کی بھیجیں۔ بس، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں علامہ صاحب سمجھا رہے تھے۔ لیکن اگر میں نے جو غور نوٹ کیا ہے ساری باتوں کو لبے لباب کہ اپنے بچوں کو نیک بنائیں تو یہ فرما بردار بنیں گے، اپنے بچوں کو علماء کرام کی بارگاہ میں بھیجیں گے تو یہ فرما بردار بنیں گے، اپنے بچوں کو اب دیگر جہاں اتنی ساری چیزیں سکھاتے ہیں تو وہاں اگر دین سکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ جب بڑے ہوں گے، چھوٹے ہوں گے تو انشاءاللہ اپنے والدین کی اہمیت کو سمجھیں گے، اپنے والدین کی ادب کو سمجھیں گے، اپنے والدین کے مقام کو سمجھیں گے، اپنے والدین کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ لیکن سمجھانے کے لیے یاد رکھنا میرے پیارے بھائیوں، میرے ناظرین، میرے سامعین، سب سے پہلے آپ کو نیک بننا پڑے گا، کیونکہ خود نیک ہوں گے تو اولاد نیک ہوگی۔ جیسے ہمارے یہاں غوث پاک کی مثال دیتے ہیں تو میں اکثر یہ مثال ہی بیان کرتا ہوں۔ جیسے غوث پاک پہلے دن مدرسے میں گئے تو 18 سپارے قرآن کے پڑھ کے سنا دیے۔ اچھا، میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے بھی کہہ دیا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس پر توجہ کیجیے گا، اس کی بیسک کیا ہے، اس کی بیک کیا ہے، ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ اب غوث پاک کی والدہ نیک، غوث پاک کے والد نیک، اب جب ماں باپ نیک ہوں، باپ وہ کہ جس نے سیب کھایا اور کئی سال باپ کی خدمت کی، ماں وہ کہ جس کے بارے میں غوث پاک کے والد محترم فرماتے ہیں کہ جب میرے نکاح ہونے لگا تو میں سسر کے پاس گیا تو فرمانے لگے کہ وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، ٹانگوں سے چل نہیں سکتی، ہاتھوں سے کچھ کر نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی۔ اب فرماتے کہ سیب کھایا تھا، معاف تو کروانا تھا۔ تو جب میں کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک حسین اور جمیل خوبصورت عورت ہے، آنکھوں سے دیکھ بھی سکتی، زبان سے بول بھی سکتی ہے، کانوں سن بھی سکتی ہے۔ میں باہر آیا تو میں نے اپنے سسر صاحب سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، وہ تو بڑی حسین اور جمیل عورت ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا وجہ یہ ہے کہ ان آنکھوں سے کبھی اس نے غیر مرد کو نہیں دیکھا،
ان کانوں سے کبھی کسی غیر مرد کی آواز کو نہیں سنا، اس زبان سے کبھی اس نے رب کے نام کے علاوہ کوئی نام نہیں لیا۔ اب جس کی ماں ایسی ہو، جس کا باپ ایسا ہو کہ ایک سیب کھایا ہو اور کئی سال اس کی خدمت کی باغ کی، جب ماں باپ نیک ہو تو یاد رکھنا بیٹا غوث آدمی پیدا ہوگا۔ آج ہمارے ہاں تو کروڑوں ہضم، لاکھوں ہضم، جس کا قرض لیا ہے ہاں لینا نا، آجا بھائی، بعد اوپر کر کے دکھاتے ہیں، او بھائی یہاں نہیں تو وہاں دینا پڑے گا، کیونکہ ہمارے بدماشی چل رہی ہے آج کل، جس کو چلنا ہے۔ تو اللہ بس ہمیں اپنے والدین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بھی دین کا معاملہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے۔ اب ہمارے ساتھ درمیان میں حماد بھائی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ حماد بھائی ہمیں بھی ایک نعت رسول مقبول سنا دیجیے گا ذرا۔ زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری، زندگی عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، الحمدللہ عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، آپ کی نعت میں کیا کچھ نہ دیا ہے مجھ کو، آپ کی نعت نے کیا کچھ نہ دیا ہے مجھ کو، زندگی جتنی ملی تم نے سواری ساری، الحمدللہ زندگی جتنی ملی تم نے سواری ساری، آپ کے اشارے پہ خدا بخشے گا، آپ کے اشارے پہ خدا بخشے گا، پھر بات بن جائے گی، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، بات بن جائے گی، بات بن جائے گی محشر میں ہماری ساری، مدینہ 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 مدینہ، آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا، مجھے سینے سے لگا لو آقا
سونے سونے نہیں دیتی تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 ہے کتنی شدید اب تو ہے کتنی شدید اب تو تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سب نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار ابھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 زندگی یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری ماشاءاللہ ماشاءاللہ حماد اشرفی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے کیونکہ وقت بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے میں اللہ صاحب سے صرف آخری سوال ہی کروں گا حضرت ہمارے پروگرام کے حوالے سے اگر کچھ کہنا چاہتے ہوں ماشاءاللہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مرحبا اسلام بزم مرحبا اسلام کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سے طالب علم کو اس قابل سمجھا کہ میں اس پروگرام میں شرکت کر سکوں ماشاءاللہ بہت یقین مانے دلی خوشی ہوئی ہے اور یہ ہم نہیں رہیں گے لیکن یہ پروگرام جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلتا چلا جائے گا اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو اللہ کریم آپ کو مزید ہمت عطا فرمائے آمین آمین اور اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور میں پھر دل سے جو ہے خوشی کا اظہار بھی کرتا ہوں اور آپ حضرات کا جو ہے بھی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اس نیکی کا باعث بنائے ماشاءاللہ علامہ صاحب کو شکریہ سب سے بڑی بات یہ کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنی دور سے سفر کیا ماشاءاللہ حیدرآباد میں آئے ہیں کیونکہ وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے میں سید حسان صاحب سے کہوں گا کہ ایک کلام اور منقبت پیش فرمائیں کیونکہ وقت کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے سید حسان صاحب کیا بات ہے واہ 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 سار
سرکار کا مہمان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مدینے میں رہے مجھ کا تاکار یا مدینہ کی غبار زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا تجلیوں کا لگا ہے میلہ جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا وہ دیکھو ادھر سوالی قریب سے جو ان کے گزرا قریب سے جو بھی ان کے گزرا حضور نے مسکرا کے دیکھا بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو فاصلوں کو خدا را مٹا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہیں سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی برباد
دو جالیوں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں سید حسان صاحب نعت رسول مقبول اور منقبت کے نظر میں پیش فرما رہے تھے۔ کیونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تمام علماء کرام کا، ثنا خاں کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا وقت دیا، اور خصوصاً پیر عتیق الرحمان صاحب کا، نقش بندی صاحب رحمت کا، کہ جنہوں نے ماشاءاللہ ہمیں وقت عطا فرمایا۔ اللہ کریم ان کے علم میں اور ثنا خاں کی آوازوں میں اور برکت عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد عمر رضا قادری صاحب کو اجازت دیجیے گا۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے ثنا خاں کے ساتھ، نئے علماء کرام کے ساتھ، نئے قرہ حضرات کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا 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 رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا 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 رمضان